اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج دنیا میں جہالت اس قدر پھیل چکی ہے کہ کوئی بھی حق کا متلاشی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، الجھنوں کا شکار ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق کیا ہے، کیونکہ ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں فرقے گروہ موجود ہیں اور دوسری طرف ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ جس پر وہ چل رہا ہے، جو اس کا دین ہے، وہی حق ہے۔ یعنی کہ ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں گروہ ہیں، فرقے ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، اور دوسری طرف ہر کسی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہی حق پر ہے۔ اب ایسی صورت میں جو ایک حق کا طلبگار شخص ہے وہ انتہائی زیادہ الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر حق کیا ہے، بندہ کہاں جائے، کیا کرے، کدھر جائے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے میرے اللہ مجھ پر حق واضح کر، حق کیا ہے۔ تو ناظرین، حق کیا ہے آج ہم انتہائی مختصراً الفاظ کے اندر، مختصراً الفاظ میں اس کی پہچان بتائیں گے۔ حق کی پہچان بالکل کھول کر واضح کر دیں گے کہ انتہائی آسان فارمولہ ہے حق کو پہچاننے کا۔ اصل دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایسے ہی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ۔ اور اس کے علاوہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب ناظرین، ان آیات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام ہی واحد ایسا دین ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو، اپنے اپنے دائرے کو اسلام کہہ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندیت اسلام ہے، کوئی کہتا ہے بریلویت اسلام ہے، پھر ان میں مزید فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ، ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے۔ اور اگر آپ بات کریں ہندو کے، تو ہندو یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر جائیں، ہندوؤں کا بھی یہی دعویٰ کہ ہم اسلام پر چاہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اسلام لسان العرب عربوں کی زبان کا لفظ ہے، وہ اپنی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم اس سچے دین پر ہیں، وہی دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ اسے اسلام کہہ رہا ہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہر کوئی حق پر ہے؟ یہ سارے کے سارے حق پر ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں؟ اور اس کی ناظرین پہچان یہ ہے کہ لفظ اسلام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ جس طریقے کے اوپر، جس فارمولے کے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں وہ اسلام بن جائے گا، نہیں۔ آپ یہ جان لیں اسلام ہے کیا۔ لفظ اسلام شروع میں الف ہے، پھر سین لام میم سلم ہے، اور پھر الف جو ہے وہ سلم کے درمیان میں آتا ہے، ایک الف شروع میں، ایک درمیان میں۔ شروع میں الف آئے تو وہ سوالیہ بنا دیتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کتنا، اور آگے اسی کا جواب ہے سلم۔ سلم کسے کہتے ہیں؟ سلم ہے کہ پرفیکشن ہونا، سلامتی ہونا، شے میں کسی قسم کا کوئی عیب، کمی، کجی، کوتاہی، خرابی نہ ہونا، شے میں ہر لحاظ سے پرفیکشن، سلامتی آ جانا، یہ سلامتی ہونا۔ اور سین لام سلم کے درمیان الف آ جائے تو یہ کل کا کل بنا دیتا ہے، کسی کا بھی اسنا ختم کر دیتا ہے۔ اسلام کا معنی بنتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا فارمولہ ہے، وہ کیا ہے جس پر چلنے سے، جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے کائنات کے اندر، زمین و آسمانوں کے اندر، آپ کے وجود میں جس پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا وہ سب کے سب میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے، خرابیاں ختم ہو جائیں، نقائص عیوب نہ ہوں، بالکل پرفیکشن آ جائے۔ یہ ہے لفظ اسلام کے معنی۔ اب ناظرین، کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اسلام ثابت کرنا ہوگا۔ آیا اہل حدیثیت پر عمل کرنے سے کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے؟ اگر تو پرفیکشن آتی ہے، سلم آ جاتا ہے، ہر شے سلامت ہو جاتی ہے،
اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے تو بلا شک و شبہ وہی دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر وہ دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کوئی دیوبندی کو کہے، کوئی بریلویت کو کہے، کوئی ہندوازم کو، یہودیت کو کہے، کسی کو بھی، بے شک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ جس دائرے کو بھی دائرہ لگا کہتے ہیں یہ اسلام ہے، اگر تو اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے اس میں سلم آ جاتا ہے، پرفیکشن آ جاتی ہے، خرابیاں نہیں ہوتی، تو بلا شک و شبہ وہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے وہ طریقہ، وہ فارمولہ جس پر چلنے سے، جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے سب کے سب میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے، خرابیاں ہوں تو دور ہو جائیں۔ تو اب ناظرین کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے تو دیکھیں اس پر عمل کرنے سے، اس طریقے پر چلنے سے جو کچھ بھی کائنات میں ہے، آپ کے اپنے جسم میں سلم آتا ہے، آپ کے گھر میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے، آپ کے معاشرے میں سلم آتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں میں، لوگوں میں سلم آتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، پہاڑوں میں، زمین میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، بادلوں میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے۔ اگر تو آ جاتی ہے تو الحمدللہ وہی دین اسلام ہے، اور اگر نہیں آتا تو وہ دین اسلام نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے اللہ کیا ہے۔ جب آپ کو واضح ہو جائے گا اللہ کیا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے، تو جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے، قبول کرنا کہتے ہیں ایکسپٹ کرنا، قبول کر لینا، جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے جو پرزہ اس معیار پر پورا، اس ڈیزائن پر پورا اترا ہے جو مشین میں درکار ہے، بالکل ایسے ہی جو عمل آپ کرتے ہیں تو یہ وجود جو ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وجود، فطرت جو عمل آپ کا قبول کرتی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گی، ریجیکٹ کر دے گی، رد عمل آئے گا۔